لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم وقسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي على التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. صلوات محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فخر موجودات سرکار ختمی مرتبت سردار انبیاء تاجدار مدینہ شہریار کشور ولایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور و معروف فقرہ جو آپ نے صدیقہ طاہرہ مریم کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کی صحیح ترین کتابوں میں سے سب سے صحیح کتاب جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، کچھ چنندہ حدیثوں میں سے جو جناب سیدہ کے فضائل و کمالات کے سلسلے سے آئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جسے بخاری نے نقل کیا ہے وہ بھی ہی وہی حدیث ہے جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ عظمت و وقار صدیقہ طاہرہ کا کیا کہنا کہ پیغمبر اسلام اپنی اس عظیم بیٹی جو جزو رسالت و نبوت بن کے آئی تھی، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا شرف دنیا تک پہنچانے اور بتانے کے لیے ہر آن، ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر اعتبار سے پیغمبر نے دنیا کے سامنے پہنچانے اور پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جو ذکر سیدہ سے چھوٹ جائے اور دنیا والوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہیں، کیسی ہیں، کس کی بیٹی ہیں، کس کی لفظ جگر ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اب عام طور سے حدیث کا جو ترجمہ ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ علماء کرام ذاکرین خطبہ کیسے ترجمہ کرتے ہیں، مگر اس حدیث میں پیغمبر نے جو لفظ رکھی ہے وہ ہے بضعۃ منی۔ آپ جب معاجم اور لغات کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے بضعہ کے معنی کہ جگر کا ٹکڑا،
اب یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر بیٹی باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، ہر بیٹی پارے قلب ہوتی ہے، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر پیغمبر نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، تو کہیں اب یہ نہیں آیا ہے، نہ قلب کا لفظ پیغمبر نے استعمال کیا ہے، نہ فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نہ جو جگر وگر کے معنی میں لفظ استعمال ہوتی ہے اسے بھی پیغمبر نے استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ سرکار دو عالم نے ایک مطلق لفظ رکھی ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ جب میں نے لغت کی طرف رجوع کیا تو بضع کے معنی ٹکڑے کے ہیں، اب یہ لفظ اضافت کے اعتبار سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ اب کہا جائے بضعۃ من اللحم تو گوشت کا ٹکڑا، بضعۃ من القلب دل کا ٹکڑا، بضعۃ من الفؤاد جگر کا ٹکڑا۔ تو اب اس میں پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے قلب کا ٹکڑا ہے، نہیں، پیغمبر نے مطلق لفظ رکھی ہے، اور آپ صاحبان فہم اور صاحبان علم و دانش کا مجمع ہے۔ اصول کے قوانین اور ضوابط میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب مولا مقام بیان میں ہو اور وہ اپنا کلام مطلق رکھے اور اس نے کوئی قرینہ نہ استعمال کیا ہو کہ اس قرینے کی بنیاد پر ہم لفظ کو استعمال کر سکیں اور اس کے معنی کو مراد لے سکیں، تو جیسے مولا نے استعمال کیا ہے ویسے ہی اس معنی کو مراد لیا جانا چاہیے، ورنہ نہ مولا کی مراد پوری ہوگی، نہ مولا کا ہدف پورا ہوگا، نہ مولا کا مقصد پورا ہوگا۔ تو جب پیغمبر یہ عام کوئی بھی ہو مقام بیان میں ہو قرینہ استعمال نہ کرے تو جو معنی اور جو لفظ جیسے اس نے رکھی ہے اس کو اسی اعتبار سے استعمال کیا جائے گا۔ پیغمبر کہہ رہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب اگر پیغمبر کے کلام کو مقید کیا جائے اور یہ ترجمہ کیا جائے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، اور یہ کہا جائے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا، میرے قلب کا ٹکڑا، تو یہ پیغمبر کے معنی کے مراد لینے کے برخلاف ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کو اگر یہ مراد لینا ہوتا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعۃ من القلب یا بضعۃ القلب، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو نہیں، پیغمبر نے لفظ مطلق رکھی ہے، اور جب لغت کی طرف مراجعہ کیا جائے تو اس میں جز اور حصے اور قطعے کے معنی مراد لیے گئے ہیں، بضع کے یا بضع کے دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ تو اب مخصوص اور مقید کرنا پیغمبر کے کلام کو یہ شان رسالت میں گستاخی ہے، بے ادبی سمجھی جائے گی کہ مولا کے مطلق کلام کو مقید کیا جائے۔ تو اب پھر معنی کیا ہوں گے؟ تو معنی وہی ہوں گے جو پیغمبر نے کہا ہے، کیا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو اب جہاں جہاں تک رسالت کی وسعتیں جائیں گی وہاں وہاں پیغمبر کی وسعتیں جہاں جہاں جائیں گی وہاں وہاں سے جز رسالت کی وسعتیں پیچھے پیچھے جائیں گی۔ اب اگر یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، اگر یہ کہا جائے پیغمبر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا، اگر یہ کہا جائے پیغمبر نبی ہے تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا، اگر یہ کہا جائے پیغمبر ہادی ہے تو فاطمہ ہدایت کا ٹکڑا۔ عزیزان گرامی، لفظوں کو سمیٹ کے کہوں، جہاں جہاں رسالت کی وسعتیں ہیں وہاں وہاں کمال فاطمہ کی جلوہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب جہاں جہاں عظمت رسالت کا تصور ممکن ہوگا وہاں وہاں کمالات صدیقہ طاہرہ کی عظمت کا اندازہ کیا جائے گا۔ پیغمبر رحمت للعالمین، فاطمہ رحمت کا ٹکڑا، پیغمبر ہادی ہے، ہدایت کا ٹکڑا، رہبر ہے، رہبری کا ٹکڑا۔ تو جہاں جہاں رسالت جائے گی، اب مجھے کہنے دیجئے، اب اگر پیغمبر فاطمہ کا احترام کر رہے ہیں اور جیسا کہ روایتوں
पैगंबर इस्लाम एहतराम फातिमा में खड़े हो जाया करते, कामा इलैहा खड़े होते थे, वरहबा बिहा और फातिमा को मरहबा कहते थे, वक़ब्बला यदैहा और पैगंबर फातिमा के हाथों को बोसा दिया करते थे, वाजलसहा अला मजलिसिही और फातिमा को अपनी जगह पर बिठाते थे। अब आप अंदाजा कीजिए, मैं तफसील भी नहीं जानता, फैलाइएगा आप, मैं नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। पैगंबर कौन? सारी आज़मतें जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है। आदम जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है, नूह जिसका एहतराम करे उसको रसूल कहा जाता है, इब्राहिम और ईसा मूसा जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है। गोया कायनात की सारी अज़मतें और बुलंदियां जिसका एहतराम करे उसे रसूल कहा जाता है, और रसूल जिसका एहतराम करे उसे बतूल कहा जाता है। अब अगर पैगंबर खड़े, कामा इलैहा पैगंबर खड़े होते थे, रहबा बिहा और सिद्दीक़ा ताहिरा को मरहबा कहते थे, वाजलसहा अला मजलिसिही और अपनी जगह पर फातिमा को बिठाते थे। अब मुझे कहने दीजिए, पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। अब अगर पैगंबर एहतराम कर रहे हैं तो गोया पैगंबर एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुल्ले रहमत जुज़े रहमत का एहतराम कर रही है, कुल्ले रसालत जुज़े रसालत का एहतराम कर रही है, कुल्ले नबुव्वत जुज़े नबुव्वत का एहतराम कर रही है। फातिमा का एहतराम करके बताया कि देखो, जिसकी निगाह में फातिमा की अज़मत न हो उसकी निगाह में रसूल की भी कोई अज़मत नहीं होती। एहतराम में सिद्दीक़ा है। तो अब अगर हमें पहचानना है फातिमा की अज़मत क्या है, तो हमें नबी की हदीसों को देखना होगा, पैगंबर के इरशादात को देखना पड़ेगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। तो आप अंदाजा कीजिए पैगंबर कौन है। अब अगर ये तख्लीक का मरहला इस हदीस को किसी मुदीर के सामने रखा जाए तो वो क्या कहेगा? पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले, अहमद जनाब सैयदा का मुदारा देखें क्या कहना पैगंबर का। नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुन्तु नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम की तख्लीक नहीं हुई थी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। तो जब इस तख्लीक कायनात की बात आती है तो पैगंबर कहते हैं मेरे नूर को सबसे पहले खल्क किया। तो जब इस हदीस को रखिएगा कि सबसे पहले किसके नूर को खल्क किया, किसी मुदीर के सामने हदीस को रखिए तो वो क्या कहेगा? मुदीर से पहले नूर रसालत, किताब से पहले नूर रसालत, मदरसे से पहले पैगंबर की तख्लीक, मकतब से पहले पैगंबर की तख्लीक, किताबों से पहले पैगंबर की तख्लीक, कलम से पहले पैगंबर की तख्लीक। अज़ीज़ान गिरामी, और अगर यही हदीस किसी किसान के मिजाज के एतबार से रखिए और कहिए कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, तो किसान क्या कहेगा? मुझसे पहले, किसान से पहले अल्लाह के पैगंबर का नूर। अज़ीज़ान गिरामी, तो वो क्या कहेगा? खेत से पहले पैगंबर का नूर, खलियान से पहले पैगंबर का नूर, दाने से पहले पैगंबर का नूर, पानी से पहले पैगंबर का नूर, सिंचाई से पहले पैगंबर का नूर, हल से पहले पैगंबर का नूर, आबो दाना से पहले पैगंबर का नूर, पानियों से पहले पैगंबर का नूर, खेती से पहले पैगंबर का नूर। और अगर किसी मुदर्रिस से कहिए तो कहेगा मेरे मदरसे से पहले पैगंबर का नूर,
ساری کائنات بولے گی ہم سے پہلے پیغمبر کا نور، پیغمبر کہیں گے اول ما خلق اللہ نوری فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا جز۔ جب ساری کائنات آدم کے سناٹے میں تھی تو جہاں جہاں پیغمبر کے نور کی جلوہ آرائیاں تھی وہاں وہاں نور فاطمہ زہرا کی تجلیاں پائی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ فاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی۔ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے، جہاں جہاں تک نور رسالت معاد کی تجلیاں پائی جاتی ہیں وہاں وہاں نور فاطمہ زہرا کی جلوہ آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ قدسی صفات ہستی جس کے لیے پیغمبر اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کی کیا عظمت، اس کی کیا حیثیت ہے، دنیا کیسے اندازہ لگائے گی۔ جزء رسالت ہے نا، تو جو کل کا کمال ہوتا ہے وہی جز کا کمال ہوتا ہے۔ اگر کل سے جز کو الگ، یہ دنیاوی کل اور حصے کی بات نہیں ہے کہ اگر پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہے کہ فاطمہ تو بذات منی، میرے جز کا حصہ اور بدن کا حصہ، تو بدن سے کوئی چیز الگ ہو جاتی ہے تو نفس تو آتا ہے مگر کل رہتا ہے۔ یہ دنیاوی کل اور جز کی بات نہیں ہے، الہی اور روحانی اور مانوی اعتبار سے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اب اگر کل سے جز کو الگ کیا جائے گا تو کل نامکمل ہو جائے گا۔ اگر فاطمہ کو الگ کر دیجئے گا پیغمبر سے تو رسالت و نبوت نامکمل ہو جائے گی، ہدایت و رہبری کا سلسلہ نامکمل ہو جائے گا۔ جب تک فاطمہ کو ملائیے گا نہیں، ہدایت و رہبری کا سلسلہ مکمل نہیں ہوگا۔ جزء رسالت ہے تو جو کمال اور پاور اور اعجاز اور اعزاز کل کا ہوتا ہے وہی پاور، وہی حیثیت، وہی وقار اور وہی رتبہ، وہی منزلت جز کی بھی ہوتی ہے۔ اب یہودیوں کا چونکہ موضوع فاطمہ تو بذات منی، میرا جز، میں نے کہا جو کمال، جو رتبہ، جو حیثیت کل کی ہے وہی جز کی ہوتی ہے۔ کچھ یہودی حضور کی حدیث، ظاہر سی بات ہے ماننا نہ ماننا ایک بات الگ ہے، مگر پیغمبر کے اعجاز کو دیکھ کے دنیا یہ تو جانتی تھی کہ ہاں یہ نبی ہے، نہ مانتے۔ مکے آ کے اسی لیے بسے تھے کہ ایک نبی آنے والا تھا اور ساری وہ چیزیں سن کے آئے تھے وہ، مگر جب پیغمبر آئے تو انہوں نے نہیں مانا۔ تو جز اور کل دونوں باکمال، جو کل کا مرتبہ وہی جز کا۔ کچھ یہودیوں میں وہ جانتے تھے، انہوں نے پیغمبر کی حدیث سنی تھی کہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی تھی۔ ہے کہ نہیں یہ اعجاز پیغمبر کا کہ ابو لہب اور اس کے کارندوں نے جب آ کے سوال کیا تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ رسول ہیں تو یہ کنکری آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے، کہیے بولنے لگے۔ بولنے کی بات اور ہے، کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ یہودیوں کی یہ واقعہ یاد تھا۔ وفات پیغمبر کے بعد انہوں نے کہا کہ بھیا جب حضور کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے دست مبارک پر کنکریوں کو لیتے تھے تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی تھی، تو جو میں نے کہا جو کل کا کمال جو مرتبہ ہے وہی جز کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ بھی یہی تصور کر کے جب پیغمبر کل ہے اور نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، تو جو کل کا کمال وہی جز کا کمال۔ چلے دیکھتے ہیں پیغمبر کا تو یہ کمال تھا کہ دست نبوت پہ آنے کے بعد کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی تھی، بولنے لگتی تھی۔ چلے دیکھتے ہیں جز میں بھی وہ کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ امتحان لیتے ہیں، جو حیثیت و وقار و عظمت کل کی ہے وہ جز میں ہے یا نہیں ہے۔ آئے کنکریاں لی ہاتھوں میں، در صدیقہ طاہرہ پہ آگے دق الباب کیا، صدیقہ سے پہلے کنیز شزہ دروازے پہ آئی، کون کام یہودی ہے،
کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا ہم فضہ ہیں، شہزادی کی کنیز ہیں۔ توجہ کیجئے گا دیدار کرام، کون؟ میں فضہ ہوں، صدیقہ طاہرہ کی کنیز ہوں۔ کہا ہمارا تم سے کوئی کام نہیں، تم جاؤ اپنی شہزادی کو بلا کے لے کے آؤ۔ کہا نہیں، میری شہزادی ایسے نہیں آتی ہے، تم بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ کہا وہ کام جو ہم لے کے آئے وہ تم سے پورا نہیں ہوگا، ہمیں شہزادی سے کام ہے۔ کہا کام بتا دو، اگر مجھ سے نہ ہوا تو میں اپنی شہزادی کو زحمت دوں گی، کہا نہیں، بڑا اصرار کیا، تب جا کے ماں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو جو جز کا کمال ہوتا ہے، کل کا کمال ہوتا ہے، وہی جز کا کمال ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سوال کیا ہے؟ پوچھنا کیا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا تھا، سنا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ کنکریاں آتی تھی تو کنکریاں کلمہ پڑھنے لگتی تھی۔ دستے نبوت کا یہ اعجاز تھا کہ جمادات بھی باعجاز رسالت بولنے لگتے تھے۔ تو کہا پھر؟ کہا اگر شہزادی جز ہے فاطمہ پیغمبر کا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جس طرح پیغمبر کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کنکریاں بولنے لگتی تھی تو فاطمہ کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کنکریاں بھی کلمہ پڑھیں، تب ہم مانیں گے کہ فاطمہ پیغمبر کا جز ہے۔ تو فضہ نے کہا بس اتنی ہی سی بات ہے۔ کہا اچھا تم ہلکے میں لے رہی ہو، یہ ہلکی بات ہے، یہ کوئی بڑی معمولی بات نہیں ہے۔ کہا نہیں، معمولی بات نہیں ہے، لاؤ میں تمہیں اعجاز دکھائے دیتی ہوں، میرے ہاتھوں پہ کنکریاں رکھ دو، اگر بولنے نہ لگے تو کنیز زہرا نہ کہنا، کنیز زہرا نہ کہنا، بس کیا تھا؟ اب وہ بھی پریشان ہیں، ہم تو شہزادی کا امتحان لینے آئے تھے، ہم تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ شہزادی کے ہاتھوں پہ کنکریاں کلمہ پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے۔ فضہ نے کہا لاؤ پہلے مجھے دے دو، بعد میں میری شہزادی تک پہنچانا۔ الہر کمال عظمت کنیز صدیقہ طاہرہ جیسے ہی یہودیوں نے کنکریوں کو صدیقہ طاہرہ کی ادنا سی کنیز جناب فضہ کے دستے مبارک پہ رکھا تو ایک مرتبہ کنکریاں آنے کے بعد فوراً بولنے لگی۔ کنکریاں دستے فضہ پہ آنے کے بعد بولنے لگے۔ یہودی جو اب تک پیغمبر کا واقعہ سن کے اسلام نہیں لائے تھے وہ دہلیز سیدہ پر سجدہ ریز ہو گئے، دہلیز سیدہ پہ سجدہ پیشانی رکھ دی، سجدہ ریز ہو گئے، جبین جھکا لی اور کلمہ پڑھنے لگے اور ایک جملہ کہا ارے جس گھر کی کنیز کا یہ عالم ہے تو اس شہزادی کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ جس گھر کی کنیز کا یہ عالم ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی، میرا جز ہے۔ اب ایک اور واقعہ، پیغمبر باپ ہے نا، باپ کو اولاد بابا کہہ کے بلاتی ہے، مگر جب پیغمبر کچھ ناہنجار عرب کے بدو پیغمبر کو کچھ کہے گے، کوئی کہتا تھا کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ابن عم ہیں، ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، بڑے بھیا ہیں، بولا جاتا ہے نا ایسے، بڑے بھیا ہمارے، بڑے بھیا۔ تو قدرت کو ناگوار گزرا اور اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی فَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، دیکھو جیسے تم اپنے میں اے بھلواں اے ڈھمکوا ہمارے نبی کو ایسے نہ بلانا، وہ ہمارا حبیب ہے، وہ ہمارا رسول ہے، وہ طٰہٰ کی سند ہم نے دی ہے، ہمیں مزمل کے خطاب سے نوازا ہے، ہم خدا ہو کے اسے محمد نہیں کہتے۔
किया करो। हमसे तो अल्लाह मियां कहता छुआ घर पढ़ो, पढ़ते रहो, नमाज़ें सब पढ़ते रहो, मगर अपने पैगंबर से कह रहा कुमिल लैला इल्ला कलीला, अल्लाहरे नाज़ बरदारिए रसालत मां कुदरत आवाज़ रही फला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बातकुम बादा। देखो जैसे तुम अपने दरमियान एक दूसरे को बुलाते हो, वैसे खबरदार हमारे पैगंबर को ना बुलाना। वो ताहा है, वो मुज़म्मिल है, वो रसूल है, वो नबी है, वो मुद्दस्सिर है, वो काबा कौसैन की मंजिलों को रोकने वाला है, हमारी बारगाह में आने वाला पैगंबर, उसे ऐसे ना बुलाना। ए बड़े भैया, ए हमारे चचा के बेटे, नहीं मिजाज उलूहियत पर बना जाते हैं जब हमारे नबी को कोई बड़ा भाई और छोटा भाई वो हमारा रसूल है, वो हमारा पैगंबर है। अब आयत आई, अब जब आयत आई है, अल्लाह ने डांटा है, फटकार लगाई है, तो इसका मतलब रहे होंगे लोग बद में रसालत में आते थे, पांव पसार के बैठ जाते थे, बेअदबी गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त किया अल्लाह ने। वला तजलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआए बातकुम बादा, जैसे तुम आपस में बुलाते हो ऐसा ना बुलाना। दूसरी आयत आई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन्ना रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तुम्हारे मर्दों में से मेरा पैगंबर किसी का बाप नहीं है, वलाकिन्ना रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, सिर्फ और सिर्फ मेरा रसूल है और खातमुन नबिय्यीन। अब ये आयत आ गई, जाहिर सी बात है, आदमी मुदीर हो, प्रिंसिपल हो, औलाद हमेशा अब्बा ही कहेगी, बाबा कहेगी, अब्बा कहेगी, अब्बू कहेगी, और जो डैडी और पापा के जो अल्फाज है दुनिया में आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे जिसके यहाँ बुलाया जाता हो तो वही तो कहेगी। अब सिद्दीक़ ताहिरा का कसम खुदा की अस्मत जनाब सिद्दीक़ ताहिरा पहचानिए। आयत आ गई कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है पैगंबर, लेकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, लेकिन खातमुन नबीय्यीन है, रसूल है। शहजादी बाबा कह के या अबा कह के बुलाती थी, अबते या अबते या अबा कह के बुलाती थी। आयत नाज़िल हुई, शहजादी ने कहा एक दिन या रसूल अल्लाह। कोई हर्ज नहीं है, आदमी कितना ही बड़ा मुदीर हो जाए, मैं मसलन अभी तो किसी मदरसे का मुदीर नहीं, लेकिन अपनी मिसाल बेहतर समझता, वरना कोई बाद में नाराज हो रहा हो है। जैसे हाँ, अगर मैं अब कितना ही बड़ा कितने ही लोगों को पढ़ा लूं, मुदीर बन जाऊं मदरसे का, तो मेरा लगता हो तो मुझे अब्बा ही तो कह देना, बहुत ज्यादा एहतराम करेगा, कहेगा अब्बा हुजूर, मगर मुदीर तो नहीं कहेगा। सब कहते थे उस्ताद कोई कह रहा है, कोई आपका भाई कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर मेरा बेटा बाबा कहेगा, अब्बा हुजूर कहेगा, मुदीर साहब तो नहीं कहेगा। और अगर कह भी दिया तो मैं किसी दिन डांट दूंगा कि बेटा मैं सबके लिए मुदीर हूँ, सबके लिए उस्ताद हूँ, मगर तुम्हारे लिए तो अब्बा ही हुजूर हूँ। तो ऐसे शहजादी ने कहा या रसूल अल्लाह, सरकारे दो आलम, वो नहीं नाराजगी का जवाब, मगर हुजूर। बेटी मतलब शहजादी समझ गई कि कुछ बाबा मेरे इस जुमले से या रसूलुल्लाह ऐसा रसूल है, खातमुन नबीय्यीन है, कहा कह के बुलाए, कह के बुलाए, और रसूल कह के बुलाए हैं। मगर शहजादी ने जैसे ही या रसूलुल्लाह कहा, हुजूर, थोड़ा सा चेहरे पे आया कुछ और पैगंबर की इस नाराजगी को शहजादी समझ गई। कहा बाबा आप, हुजूर ने कहा बेटी तुम या रसूलुल्लाह बाबा हमेशा कहती थी, आज रसूलुल्लाह क्यों कह रही हो, खातमुन नबीय्यीन क्यों कह रही हो? कहा बाबा जब से आयत आई है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन्ना रसूलल्लाह व खातमुन नबीय्यीन, तो मर्दों में से पैगंबर किसी का बाप नहीं, मेरा रसूल है, खातमुन नबीय्यीन। बाबा मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इस आयत के नुज़ूल के बाद मैं आपको बाबा कह के बुलाऊं। बस अजीब फिक्रा पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अजीब फिक्रा इरशाद फरमाया पैगंबर ने कहा बेटी ये मसला जिगर के लिए है, पारे जिगर के लिए नहीं है। ये मसला जिगर के लिए है, पारे जिगर के लिए नहीं है। दुनिया का चाहे जितना बड़ा इंसान हो, रसूल को रसूलुल्लाह कहेगा, नबी अल्लाह कहेगा, हबीबुल्लाह कहेगा, ताहा मुतदिल मुज़म्मिल मुदस्सिर सब कुछ कहेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ ये कमाल है सिद्दीक़ ताहिरा है कि पैगंबर को
جب تم بابا کہتی ہو تو پیغمبر کے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے اور میرا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے بر محمد والے محمد۔ جب تم مجھے بابا کہتی ہو تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے صدیقہ طاہرہ وہ رسول اللہ کی یادگار۔ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ 18 برس کا سن ہو اور وہ 18 برس کے سن میں صحیفہ، مگر نہیں عزیزان گرامی، نہ جانے کتنا ستایا گیا صدیقہ طاہرہ، مجھے نہیں پتا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ شہزادی اس دنیا سے گزر گئی۔ اور اتنا ظلم ہے، اتنا ظلم ہے کہ بابا پہ رونے بھی نہیں دیا جا رہا۔ جانتے ہیں علی سے کیا کہا گیا؟ اے علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نہیں وہ لاغر و کمزور و نادوا شہزادی اگر اپنے باپ کو روئے تو کتنی آواز اس کی ہوتی ہے کہ اہل مدینہ کو ناگوار گزر رہی ہے، مگر نہیں، یہ بھی ظلم کا ایک ایسا فحشیانہ حملہ ہے جو صدیقہ طاہرہ پر کیا گیا کہ باپ کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ اللہ اکبر، علی جیسا صابر امام آ کے صدیقہ طاہرہ تک پیغام پہنچائے تو کیسے پہنچائے؟ علی سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں کہ کیا کہیں شہزادی سے کہ آپ کے بابا کی امت نے یہ جملے اور یہ کلمات کہے ہیں کہ جا کے فاطمہ سے کہہ دو کہ باپ کا ماتم یا تو دن کو کرے یا رات کو رویا کرے، ان کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، حبیب کبریا کی یادگار ہے، علی کی کشمکش کو سمجھ گئی، علی کا سر جھکانا تھا، شہزادی نے پڑھ کے حوصلہ دیا، اے میرے والی و وارث کچھ کہنا چاہتے ہو، اے میرے سردار کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی نے جھکا ہوا سر اٹھایا، آواز دی، اے شہزادی آپ کے بابا کی امت آئی تھی، میں کیسے کہوں آپ سے، مگر کہا ہے تو پیغام پہنچائے دیتا ہوں۔ اے شہزادی آپ کے بابا کی امت آئی تھی اور امت نے کہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو باپ کا ماتم یا تو دن کو کیا کرے یا رات کو رویا کرے۔ علی کا جواب سن کے صدیقہ طاہرہ نے ایک جملہ کہا، اے علی میرے بابا کی امت سے جا کے کہہ دو کہ میں بابا کا ماتم کم تو نہیں کروں گی، ہاں فاطمہ اس دنیا میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں میرے مولا نے بھی ایک تجویز رکھی، کہا صدیقہ طاہرہ میں آپ کو رونے سے منع نہیں کرتا ہوں، آپ روئیے، بابا کا ماتم کیجئے، مگر علی کی ایک تجویز ہے، فاطمہ جب بھی آپ کو بابا کو رونے کا دل کہے تو میں جنت البقیع میں آپ کو چھوڑ آیا کروں گا، آپ دن بھر جنت البقیع میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کیجئے گا، میں شام کو گھر واپس لے آؤں گا۔ اے عزاداروں، ظلم کی انتہا ہو گئی، نبی اعظم کی ایک لوتی بیٹی
علی آج میں دھوپ میں بیٹھ کے اپنے بابا کا ماتم کرتی رہی، وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ دستور دنیا ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو آخری دیدار کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ بچوں اماں کا آخری دیدار کر لو۔ اسی دستور کے مطابق سردار انبیاء سردار اوصیاء علی نے بچوں کو بلایا، حسن آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو، اے میرے لال حسین آؤ اماں کو الوداع کہہ دو، اے بیٹی زینب ام کلثوم آؤ اماں کے سینے سے آخری بار لگ جاؤ۔ اے عزادارو دستور ہے، گھر ایسا ہوتا ہے، مرنے کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بیٹیاں ماں باپ کے جنازے پہ روتی ہے ویسے کوئی نہیں روتا ہے، مگر سیدہ کے گھرانے کا دستور نرالا ہے۔ رو تو جناب زینب بھی رہی ہے، رو تو جناب ام کلثوم بھی رو رہی ہے، مگر جس شان سے شہزادے کربلا ماتم کر رہے ہیں اس شان سے کوئی اور نہیں رو رہا ہے۔ ارے سرحال امام حسن ہے، پائتی امام حسین ہے، امام حسن رخسار پہ رخسار رکھ کے کہتے ہیں اے اماں، ارے میں آپ کا لاڈلا حسن ہوں، اے اماں حسن سے کلام نہ کرو گی۔ حسین پائتی آتے ہیں، تلوے پہ رخسار رکھ دیا، لبوں پہ رکھ کے آواز دی اماں، ارے میں آپ کا لاڈلا حسین ہوں، اے اماں کیا مرنے کے بعد رشتہ محبت ختم ہو جاتا ہے؟ اے اماں ارے میں آپ کا حسین ہوں، اے اماں ارے کبھی ایسا نہ ہوا کہ حسین نے بلایا ہو، اے اماں آپ نے لبیک نہ کہی ہو، اے اماں آپ کہا کرتی تھی نا کہ جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ اس وقت تک رخصت نہ ہوئے جب تک مریم نے خود نہ بلایا۔ اے اماں میں جانتا ہوں آپ کا مرتبہ مریم سے زیادہ ہے، میرا مرتبہ عیسیٰ سے زیادہ ہے۔ اے عزادارو ارے قیامت کے جملے شہزادے کربلا امام حسین نے ادا کیے، اے اماں ارے جب تک آپ نہ بلائیے گا حسین رخصت نہ ہوگا۔ اے عزادارو شہزادی تڑپ گئی، انہا قد حنت وعنت وملیت وزمت صدر وزمتہما الى صدرها ملیہ۔ ارے شہزادی نے ایک چیخ ماری، اے میرے لال حسین اماں کے کلیجے سے لگ جا، بندے کفن ٹوٹے، شہزادی نے حسین کو کلیجے سے لگا لیا، ملائکہ میں محراب عرش سے لدائی، اے علی حسین کو فاطمہ کے سینے سے الگ کر لو۔ ملائکہ میں محراب علی آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا، ایک جملہ اور ختم و دعا ہے، اے مولا حسین مبارک ہو آپ کو، علی جیسا بابا بڑی آہستہ اور مروت سے آپ کو شہزادی کے کلیجے سے جدا کیا، مگر کربلا کا میدان ہوگا سن 61 ہجری، ارے 4 برس کی سکینہ بابا کا سینہ، شمر کا تازیہ بچی طرف جاتی تھی، اے بابا شمر تازیہ نے مار رہا ہے، اے بابا کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس خلیل سے عبادت کو شرف و قبولیت عنایت فرما، پروردگار جہاں کی بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، مجاہدین کو غلبہ عنایت فرما، جو حج و زیارات کر چکے ان کے حج و زیارت کو قبول فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل دعا۔
سر